السلام علیکم ناظرین تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان بڑی ہر دل عزیز قابل قدر شخصیت موجود ہے۔ آپ نے تعلیمی، سماجی اور زرعی میدان میں بہت ساری خدمات سر انجام دی۔ میری طرح کے بہت سارے اسٹوڈنٹ جناب کے علم سے مستفید ہوئے۔ میری مراد جناب پروفیسر رانا نعمت صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر آج ہم آپ کی ابتدائی زندگی، آپ کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں انٹروڈکشن کریں گے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے ایک مشعل راہ ہو کہ اس زندگی کے مراحل کو ہم نے کس طرح سر انجام دینا ہے۔ تو سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے کمپلیٹ کی اور آپ نے اپنے ماسٹر تک کا سفر اس پہ روشنی ڈالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً میری عمر 7 سال تھی جب میں نے پہلی دفعہ ہمارے گاؤں کے اندر اسکول تھا، چک نمبر 137 ٹینر جہانیہ کا گاؤں ہے، تو وہاں پہ میں نے داخلہ لیا اور وہاں پرائمری تک میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ پرائمری کے بعد پھر ہمارے ساتھ ہی اسکول ہوتا تھا 4 کلومیٹر فاصلے پہ، تو 100 چک نمبر 135 ٹینر، تو وہاں پہ میں نے 6ٹھی جماعت کے اندر داخلہ لیا۔ تو ہم میٹرک پھر میں نے وہاں سے کیا، تو وہاں پہ پیدل جاتے تھے، 4 کلومیٹر پیدل آتے تھے۔ اس وقت بڑی مشکل ہوتی تھی، اس زمانے کے اندر کوئی آنے جانے کا کوئی اتنا اچھا راستہ بھی نہیں تھا، سڑکیں بھی کچی تھی، تو سواری کا انتظام بھی نہیں تھا۔ تو 9ویں کلاس میں مجھے جو ہے وہ پہلی دفعہ سائیکل ملی تھی، گھر والوں نے لے کے دی تھی۔ تو سائیکل اس وقت بہت بڑی سواری ہوتی تھی، کیونکہ آج کل جیسے 1 to 5 ہونڈا مل گیا، اس سے بھی زیادہ اس میں خوشی ہوتی تھی۔ تو یہاں سے جب میٹرک پاس کر لیا تو پھر میں اس کے بعد ملتان گورنمنٹ سول لائن کالج ملتان کے اندر میں نے ایڈمیشن لیا۔ وہاں سے میں نے ایف اے کیا۔ ایف اے کے بعد پھر میں نے بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان میں شعبہ اسلامیات میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں پہ 4 سال کے بعد امتیازی پوزیشن کے اندر وہاں سے میں نے ماسٹر کیا، اور بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی کے اندر اسی دوران کے اندر ہی میں نے جرنلزم کے اندر جو ہے وہ ڈپلوما کیا۔ تو اس طرح یہ میرا تعلیمی سفر جو تھا وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچا۔ سر آپ بہت اچھے ڈیبیٹر بھی رہے ہیں اور آپ کو بہت اچھے اسپیکر بھی رہے ہیں، تو یہ شوق آپ میں کس طرح پیدا ہوا اور آپ نے ایز اے اسپیکر کون کون سی زبانوں میں تقریریں کی اور کون کون سے انعامات حاصل کیے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، آپ کو یہ اگر پورا میں بتاؤں تو میں 2ری کلاس میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ مجھے استاد نے ایک چھوٹا سا وہ لکھ کے دیا کہ یہ ایک طوطا ہے، اس کی 2 ٹانگیں ہیں، اس کی ایک چونچ ہے، اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے اس نما کے اوپر، کہ آپ نے یہ بولنا ہے۔ تو پھر وہاں سے میں، کیونکہ میں ویسے بول لیتا تھا، آواز میری شروع سے تھوڑی سی اور بچوں سے اونچی تھی، تو میں نے وہاں سے اس کا آغاز کیا۔ تو میں پرائمری اسکول میں بھی تقریریں کرتا رہا، چھوٹی موٹی جیسے ہوتی ہیں۔ جب وہ آتا تھا اے یو وغیرہ آتا تھا تو وہ مجھے تھوڑا سا آگے کر دیتے تھے استاد۔ اس کے بعد پھر جب میں ہائی اسکول ایک چک نمبر 135 ٹینار میں گیا نا، تو وہاں پہ ہمارے استاد ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے رحمت کریں، اور ارشاد صاحب تھے، عبدالسلام صاحب تھے، تو وہ ہر مہینے مقابلہ کرایا کرتے تھے، تقریروں کا مقابلہ ہر مہینے ہمارے ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر مہینے ہی انعامات لیا کرتا، تو وہاں سے پھر ایک ایسا شوق پیدا ہوا کہ پھر آگے چلتا رہا۔ پھر آگے 10ویں جماعت کے اندر ہمارے سینٹر جو ہے وہ ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول جہانیہ تھا، تو وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اسکول سے باہر جو ہے تحصیل کی سطح پہ حصہ لیا، تو وہاں پہ میں نے سیرت کے مقابلے میں 2nd پوزیشن حاصل کی، تو وہاں سے پھر میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد پھر جب میں ملتان آیا، گورنمنٹ سول کالج ملتان میں، تو ملتان میں آنے کے بعد تو ظاہر اس وقت اسٹوڈنٹ یونین کا دور تھا، ہر کالج کے اندر مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تو پھر میں یہاں کہ میں نے اردو کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ پنجابی جو ہمارے ہوتے تھے مباحثے ہوتے تھے اس کے اندر، اس کے علاوہ جو ہے جو اردو مباحثہ ہوتا تھا اس میں آل پاکستان جو ہوتے تھے اس کے اندر حصہ لینا شروع کیا۔ تو اس طرح مختلف کالجز کے اندر جاتا، تو میں آپ یہ کہیں کہ تقریباً وہاں 2 سال ہی میں پڑھا ہوں، تو 2 سال تک میں اپنے کالج کا بہترین جو ہے وہ مقرر بھی رہا اور میں ڈیبیٹر بھی رہا، اور میں نے مختلف کالجوں میں آل پاکستان یہاں پہ حصے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں ریڈیو پاکستان چلا، تو ریڈیو پاکستان اس وقت بہت بڑا فارم ہوا کہ جیسے آج کل آپ یہ کہیں کہ
ٹی وی کا زمانہ ہے، مختلف چینل کا زمانہ ہے، جی تو وہاں پہ جا کے میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا بزم طلبہ، تو بزم طلبہ جو ہے اس میں اس کو جو ہے ہوسٹ کیا، ہوسٹ تو وہ میں نے 2 سال وہ چلایا۔ اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی چلا گیا۔ یونیورسٹی میں جانے کے بعد تو پھر وہاں پر بڑے مواقع ملے، اللہ تعالیٰ نے بڑے مواقع دیے، اور وہاں پہ میں تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کا کوئی شہر ایسا ہوگا کہ یعنی پنڈی سے لے کے آپ یہ کہیں رہیں یار کھاتا، تمام کالجز کے اندر جو ہے وہ مقابلہ جات میں حصہ لیا، اور پنجابی میں خاص کر کے میرے جو استاد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی وہ یہ کہیں کہ اور دراز کرے، خالد مسعود خان صاحب پنجابی کے بہت بڑے ڈبیٹر ہیں، تو ان کے ساتھ وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے پھر مجھے وہ اور آگے بڑھایا، تو ان کے ساتھ میں پھر یہ مقابلے میں حصہ لیتا تھا، پنجابی کے اردو کے اندر جو ہے وہ بھی حصہ لیتا تھا، اس کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل پاکستان کو تقریباً 30-35 جو ہے وہ آل پاکستان فرسٹ پرائز لیے، میں نے پھر گولڈ میڈل لیا، اس کے علاوہ جو ہے باقی 2 100 وہ تو ایک قطار ہے جو وہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یونیورسٹی کے اندر تقریباً 4 سال تک جو ہے یونیورسٹی کا بیسٹ ڈبیٹر رہا، اور میں بیسٹ جو ہے وہاں اسپیکر رہا۔ تو اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ یہ بولنے کا جو سلسلہ تھا پھر یہ آگے چل نکلا، اور یہ آج تک جاری۔ سر آپ محکمہ تعلیم سے منسلک ہیں اور محکمہ تعلیم میں آپ نے بہت سی خدمات سر انجام دی، آپ محکمہ تعلیم میں کس طرح آئے اور کون کون سی خدمات آپ نے ادھر سر انجام دی، اس پہ روشنی ڈالی۔ کیونکہ میرا شروع سے ہی جو تھا سبجیکٹ جو تھا وہ مجھے زیادہ دلچسپی جو تھی وہ پڑھنے پڑھانے سے تھی، تو میں نے پروسیس کمیشن کا امتحان دیا، تو اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ ہی میری جو سلیکشن ہو گئی، اور میری پہلی پوسٹنگ جو ہوئی وہ گورنمنٹ کامرس کالج پاک پتن میں تھی، تو میں 4 سال وہاں پہ رہا کامرس کالج۔ 4 سال کے بعد پھر میں گورنمنٹ کامرس کالج ملتان کے اندر آ گیا، تو یہاں پہ میں نے تقریباً 18 سال تک میں یہاں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر میری پروموشن ہوئی، تو اس کے بعد میں اپنا کامرس کالج میرسی کے اندر چلا گیا، تو وہاں میرا تقریباً 11 سال کا عرصہ جو ہے میں وہاں پہ رہا، تو اس کے بعد وہاں جب میری پروموشن ہوئی تو پھر وہیں پہ میں جو ہے وہ پرنسپل بن گیا، تو تقریباً میں 5 سال تک جو ہے وہ گورنمنٹ کامرس کالج کا پرنسپل بھی رہا، تو اس کے بعد پھر میری 21 کے اندر جو ہے ریٹائرمنٹ ہو گئی، تو یہ میرا جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری سروس کا جو ہے یہ ایک جو ہے پیریڈ تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے آسان طریقے سے جو ہے وہ اختتام تک پہنچا۔ سر آپ 35 سال محکمہ تعلیم سے منسلک رہے، آپ نے مختلف اداروں میں ایز اے پروفیسر ایز اے پرنسپل خدمات سر انجام دی۔ سر آپ ہمارے تعلیمی نظام کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان میں کون کون سی خامیاں ہیں، اسے کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، وے فارورڈ کیا ہوگا، اور سر آپ نے اپنی سروس دوران کون کون سے سٹیپ لیے انوویشن کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، اس پہ سر۔ ہاں، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ میں اپنے پورے اس کیریئر کے دوران میں نے جو بھی بات محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے اس کا جو سلیبس ہے وہ ہمیشہ جس طریقے کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے اور نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئے خیالات آ رہے ہیں، نئی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ اس کے اندر شامل نہیں کی جا رہی۔ ایک جو چیز آ گئی ہے نا تو وہ اسی کو وہ رٹے کے ذریعے ہمارا معاملہ چل رہا ہے، یعنی ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے یہ نمبروں کی گیم چلی ہے نا، اور جب سے ہمارے ہاں پرائیویٹ کالجز آئے ہیں، تو اس وقت سے ہمارے ہاں ایک دوڑ چل نکلی ہے کہ چند بچوں کو اوپر لا کے ان کو پھر آگے دکھا کے پھر وہ نئے ایڈمیشن کیے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تھاورل اسٹڈی ختم ہو گئی۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پروفیسر آیا، پروفیسر نے آ کے باقاعدہ جو ٹیکسٹ بک ہوتی تھی وہ پڑھاتا تھا، وہ پڑھانی سلیکٹڈ اسٹڈی نہیں ہوتی تھی۔ اب ہمارے ہاں سلیکٹڈ اسٹڈی کا جو زمانہ آ گیا ہے نا، اس کی تھاورل اسٹڈی ہے۔ نمبر تو یہ ہے کہ اس وقت اس زمانے کے اندر، ہمارے زمانے میں چلو اتنا ضرور تھا کہ وہاں پہ کم از کم جو ان کا کانسیپٹ ہوتا تھا اس کو کلیئر کیا جاتا، طالب علم کا کانسیپٹ جو ہوتا تھا اس کو کلیئر کیا جاتا تھا، تھارولی اسے پڑھایا جاتا۔
اب تو یہ ہوتا ہے کہ چند چیزیں لیں، وہ اس کو رٹوائی، رٹوانے کے بعد جناب یہ جناب ٹیسٹ پیپرز آ گئے، پچھلے 4 سال کے پیپر لیے، ان کو سیٹ کیا، کرنے کے بعد وہ سارا اسے کرا کے دن رات تیاری کرا کے، اور اس کے بعد جناب امتحان دیا، اتنے نمبر آ گئے، اور اس کے بعد اللہ۔ اس سے اب کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ جب یہ پورا رٹا لگا کے اور ہم نے کھیپ آگے بھیجی، جی سر، تو اس کے اندر کوئی چیز اس کے اندر تھی ہی نہیں سوائے اس کے جو رٹ کے آیا تھا۔ اس سے باہر آپ اس سے اگر پوچھ لیں نا، تو اس طرح ہے کہ جیسے آپ طوطے کو کوئی چیز آپ نے سکھائی ہے، جی، اس سے باہر اس کو نہیں پتا، نئی چیز کا اسے پتا ہی نہیں۔ ایون کہ یہ ہو گیا حال ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں جنرل نالج کی تو اتنی کمی ہو گئی نا، اس کے علاوہ کامن سینس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ تو اس کی اب ضرورت اس عمر کی، میں نے کوشش کی ہے جب تک میں پڑھاتا رہا ہوں، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں جب بھی جاتا تھا میں کہتا تھا کہ کتاب بند کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کتاب کھول لیں، ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پڑھاتے جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلا صفحہ کر لو، اگلا صفحہ۔ تو اس سے تو کوئی اس کا استاد کا تو کوئی مقصد نہ ہوا نا کہ اگر آپ نے جا کے وہاں کتابیں پڑھوانی ہے بچوں سے، تو پھر میرے جانے کا کیا مقصد؟ میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک میں بولوں اس وقت تک لیکچر کے دوران آپ کی آواز تو کیا، جب کوئی اہم بات آئے تو ہو سکتا ہے آپ کو سانس بھی بند کرنا پڑے، یہ گزارش ہونی چاہیے استاد کی۔ ایک چیز تو یہ ہوئی، دوسرا یہ ہوگا کہ جو احترام تھا نا استاد کا وہ ہمارے ہاں اس وقت تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر جب ہم پڑھتے تھے نا، اس زمانے کے اندر استاد کا احترام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ استاد اگر گزر رہا ہے تو جرأت نہیں تھی کسی کی کہ وہ سواری کے اوپر اس کے ساتھ گزر جائے، یعنی ایک دور وہ بھی تھا، کیونکہ علم ہے ایک نور، جتنا آپ استاد کے قریب رہیں گے، جتنا اس کا ادب کریں گے، اتنا علم جلدی آ جائے گا اور دیر تک رہے گا اور نافع ہوگا۔ تو یہ چیز جو تھی استاد کی قربت والی اور استاد کی عزت والی، یہ ہمارے ہاں ختم کی ہے ٹیوشن۔ اب جب ایک استاد پڑھانے کے لیے شاگرد کے گھر جائے گا، یہ علیحدہ بات ہے کہ استاد کی اب مجبوری ہے کہ اس کے معاشی حالات ایسے ہو گئے کہ اس کے علاوہ بیچارے کا اس کا گزارا نہیں ہوگا، لیکن وہ جو اس کا احترام تھا نا، اب استاد کا نام رکھ دیا گیا ٹیوٹر آیا کہ نہیں آیا، تو پھر وہاں پہ اب تعلیم نے کیا آنا ہے۔ تو میں جو پرنسپل رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک کوشش کی کہ سب سے پہلے استاد کو عزت دی جائے، سب سے پہلے استاد کو اگر کوئی بھی پریشانی ہے وہ اس کی دور کی جائے، کیونکہ استاد یہ ایک علم ہے، یہ کوئی چیز تو ہے نہیں کہ کسی کو دوسرے کو پکڑا دینی۔ جب آپ کے ہاں دماغ بالکل فریش ہوگا، جب آپ پڑھانے کے موڈ میں ہوں گے، تو تبھی آپ اس کو آگے منتقل کر سکیں گے نا علم کو۔ جب آپ میں ہی پریشان ہوں تو میں نے پھر کیا خاک اسے منتقل کرنا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا، آج بھی اس کے اوپر تھوڑا سا حکومت غور کر لے کہ یار استاد جو ہے اس کو عزت دیں، استاد کو جو ہے پریشانیوں سے دور کریں۔ اب جس ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اے سی اور ڈی سی اور باقی بیوروکریٹ جو ہے وہ 2-2 کروڑ کی گاڑی کے اندر پھر رہے ہیں، اور جو ان کو پڑھانے والا ہے، جو استاد ہے، اس کے پاس جو ہے وہ سائیکل بھی نہیں، تو پھر ہمارا حال تو پھر پوری قوم کا یہی ہونا نا جو ہمارے یہ ہوا کھڑا ہے۔ تو اس لیے یہ پوزیشن ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارا سلیبس جو ہے اس کو حالات کے مطابق جو کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے اندر وہ قابلیت پیدا کی جائے کہ میں کیا ہوں، کتاب کے علاوہ میں کیا ہوں۔ چلیں سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے پرنسپل رانا نعمت صاحب، اور مختلف مسائل پہ سر کے ساتھ ہم نے بات کی اور سر کی لائف پہ ہم نے روشنی ڈالی۔ یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے، ہمارے نوجوان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اسے ہم فالو کریں گے اور کامیابی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔